پہلی تو بات ہے ایسی کوئی بات گورنمنٹ نہ سوچ رہی ہے نہ اس پہ کوئی کام کر رہی ہے. obviously it requires a constitutional amendment. خدا کا واسطہ جانتے ہو ہم نے جب خبریں بریک کی کہ آپ لوگوں نے 3 سال کی ٹینر ایکسٹینشن کی بات کی, سب سے پہلے نذیر طارق صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ان کا بیان آیا کہ میں نے مئی میں چیف جسٹس سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ٹینر ایکسٹینشن نہیں لوں گا. تو درست بات ہے. نہیں تو کوئی بات تھی تو بات کی نا, اور اس کا جواب آیا. آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے. دیکھیں جب میں جوڈیشل کمیشن کا سن لیں, میں بھی آ رہا ہوں, سوال میرا سن لیں. پھر آپ لوگوں نے ایک کیا کام, پرائیویٹ ممبرز بل کروا دیا, ایک دانیال چودھری سے کروا دیا کہ 23 بندے ہونے چاہیے. آج عبدالقادر صاحب نے کر دیا 21 نمبر ہونے چاہیے. دانیال چودھری سے میں نے پوچھا 23 کیوں, why not 25, why not 22, کہ آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ ایک جج سال میں اتنے مقدمے کا, تو نہیں اٹ واز فرام دی ایئر. فرام دی ایئر تو تبھی ہوتا ہے جب لیجسلیشن کسی نے آپ کو پکڑا دیو کہ بیرسٹر صاحب یہ آپ ٹیبل کر دیں, یا مالک تم یہ ٹیبل کر دو, اور مجھے نہیں پتا ہوتا اس کا ریشنل کیا ہے. وہاں پہ 23, یہاں پہ 21, یہ باتیں چل رہی ہیں. اب باتیں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ 209 کی سیریس باتیں ہو رہی ہیں, اور میں I'll tell you why ہمیں شک پڑتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے سے سچ نہیں بول رہے یا پورا سچ نہیں بول رہے. I won't accuse you of lying. آج جو یہ آیا ہے ڈاکٹر موہن سنجیانی صاحب, ایم کیو ایم نے ان کا وڈرا کیا ہوا, کینسل کرائی نامینیشن, ان کو رگڑ کے الیکشن کمیشن نے دے دیا. 3 ریکاؤنٹ میں آپ کے ہوئے, آج اب 214 پہ چلے گئے. آپ کا لگ رہا ہے کہ ساتھ پوری کوشش ہو رہی کسی طرح 2/3 میجورٹی کے. آپ کے پاس 41 ٹیکنیکلی آزاد ایم این ایز بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں. پوری کوشش ہے کہ آپ شاید ابھی اور کچھ تھی تو یہ اگر ایج بھی ایکسٹینڈ کر دیں تب بھی چیف جسٹس صاحب کو 3 سال مل جاتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا رانا ثناء صاحب نے کہ انہوں نے کہا اگر سب کی ایج ایکسٹینشن ہوگی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. سو یو آر اسٹل ایٹ اٹ. آپ مانیں یا نہ مانیں, یو آر اسٹل ایٹ اٹ. اف یو آر ناٹ ایٹ اٹ تو سمپلی آپ نوٹیفیکیشن نکال دیں کہ جی چیف جسٹس صاحب اس ڈیٹ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب بنیں گے جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا. سو آپ جو کہتے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اور جو زمین پہ ہو رہا ہے ان میں کھلا تضاد ہے. دیکھیں آپ کی میں ساری باتیں میں نے سنی, اور وہ جس طرح آپ نے پوری اس چیز کی عکاسی کی. اگین میں یہ کہوں گا آپ نے بالکل ٹھیک کہا, 41 سے آزاد ہیں, بالکل ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, دیر اپ ان دی ایئر. آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت مئی کے ٹائم پہ شاید کہیں یہ بات ہوئی جوڈیشل کمیشن, جس کو پہلے ڈینائی کیا گیا, جوڈیشل کمیشن کے پلیٹ فارم پہ بات ہوئی, اور اس پہ یہ تھا کہ obviously اگر ہے تو پھر سب کی ہی ہے. obviously یہ کسی پرسن اسپیسیفک کے لیے تو نہیں ہے. دیکھو 3 سال مل جاتے ہیں نا. اگر آج لیکن وہ اگر اکتوبر میں ان کی ایج بڑھ جاتی ہے کی بات کے ساتھ میں اتفاق کر کدھر سے پکڑ لیں گا مالک صاحب, میں آپ ہی کی بات سے اگر اتفاق کر لوں اینڈ آپ کے آرگیومنٹس کے ساتھ اتفاق کروں تو بات یہ ہے کہ then it's not if this was there then it was probably not just for him, it's for the entire institute. پورے انسٹیٹیوٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 سال بعد بالفرض for the sake of argument آپ کو مل جائیں گے نا. 3 سال اگر قاضی صاحب کے ختم ہو گئے مثال کے طور پہ, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 سال بعد پھر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے اور اس کو کٹ. آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں 3 سالوں کا, آگے کا تو مسئلہ ہی نہیں آپ کا. میں اس میں ضرور آپ کو یہ کہوں گا, honestly speaking we don't have the numbers and if the numbers were there then obviously پھر تو ہم اپنی مرضی کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے. تعداد کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کس کی تعداد؟ یہ جو پرائیویٹ ممبرز بل آیا 23 وہ پرائیویٹ ممبر ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے ان سے پاس نہیں تھا, انہوں نے 21 سے 23 اگر گیلانی صاحب ہو تو دانیال والا چلا دیجئے پیس اگر آپ کے پاس ہے. ایکسپلینیشن میں سنا دو. میں تو کہتا ہوں ججز کی تعداد آپ لوگوں نے ہونا کیا, آپ لوگ اس بل کو پاس نہیں کروا رہے. پرائیویٹ ممبر کا تھا نا, آپ لوگ اپوز کر رہے ہیں کہ پاس کروا رہے ہیں. گورنمنٹ ہیڈ نو. اوکے چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی. چلیں جی آپ پہ سرپرائز ہوگا, دانیال کو اچانک برین ویو آئی, دانیال نے ٹیبل کر دیا. The Ministry of Law didn't know and I'm telling you because I'm there. آپ اب سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بذات خود as a lawyer, as somebody who is a student of law, we learn every day, میں اس کو سپورٹ کروں گا کیونکہ جوڈیشل انڈیکس پہ جب میں دیکھتا ہوں 130ویں نمبر پہ ہیں ہم out of 140 something. If it's introduced, but I'm equally sure کہ پی ٹی آئی کی سائڈ سے بھی کافی لوگ یا سنی اتحاد کونسل کی سائڈ سے بھی کافی لوگ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایکسپٹ کریں گے اس کو. حافظ صاحب آج سنی حافظ صاحب کی بڑی بار بار جے یو آئی کہتی تھی ہمیں بتا دیں, ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا who is in charge. مروت صاحب مل کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے گلے لگایا, گال تھپ تھپایا, وہ یہ بات کہہ رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب آ کے ایک نئی سٹوری سناتے ہیں, گوہر صاحب آتے ہیں. جتنے لوگ ہیں اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جے یو آئی کو کوئی بہت بڑی گورنمنٹ سے آفر آ گئی ہے جس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کس سے کریں,
ہر بندہ ایک نیا ورژن لے کے آتا ہے. آپ کا ہو از ان چارج, کون ہے ان چارج عمران خان صاحب کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مالک صاحب. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو جہاں تک JUIF کا تعلق ہے, میرے خیال میں ان کا جو موقف ہے وہ اپنی سیاسی شناخت کو مد نظر رکھ کے وہ اس موقف کو لے کر چل رہے ہیں, جو کہ ان کا حق بنتا ہے اور جو کہ میری نظر میں سمجھدار سیاست بھی ہے. بالکل ایشو ٹو ایشو وہ پارلیمان میں ہمارا ساتھ دیں گے, جس طرح کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ ایشو ٹو ایشو حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کی کوئی اس طرح کولیشن نہیں ہے, نہ الیکٹرل نہ کچھ اور. لیکن انہوں نے ایک اگر ان کی بات سنیں, انہوں نے ایک پرووائزو ایڈ کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہر چیز کی گورنمنٹ کی مخالفت کریں گے. یہ سینسٹیو معاملہ تھا ججز کا, ایج کا, تو انہوں نے کہا اگر ہمیں کنونس کر دیں کہ بدنیتی نہیں ہے, ادارے کی بہتری ہے, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کر دیں. وہ انہوں نے ہر چیز کو میرٹ پہ رکھ رہے ہیں. وہ انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو بھی نہیں دے رہے, نہ انکنڈیشنل مخالفت کر رہے ہیں گورنمنٹ کی. جی بالکل, اور وہی تو میں کہہ رہی ہوں, ان کی سیاسی شناخت اس کو جو برقرار رکھنے کے لیے بالکل ان کو ایسا ہی موقف اپنانا چاہیے. اگر ہم JUIF کے زاویے سے دیکھیں, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, تو دیکھیے ہم ایک کولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں جو کہ آئین تحفظ پاکستان ہے, جس کے اندر اچکزئی صاحب بھی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ we have had differences in the past. JUIF کے ساتھ بھی ہمارے سیاسی ڈفرینسز ہیں آف اوپینین. تو مگر اس کچھ ایشوز پہ جو کہ آئین کا تحفظ ہے, جو کہ JUIF کا بھی موقف ہے ایک, کہ ہم نے پاکستان کے آئین کو تحفظ دینا ہے اور اسے وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتا دیں ہو از ان چارج. اگر آپ کے والد شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہوتے, یہ کنفیوژن نہیں تھی, وائس چیئرمین تھے, ہمیں بڑا کلیئرٹی تھی. اس وقت بتا دیں JUI کا پوائنٹ پرسن کون ہے جو مل کے آتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پنجوتا صاحب آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, کبھی گور صاحب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی رو کر رہے ہوتے ہیں. جو آخری ملاقاتی آتا ہے اس کے بعد ایک نیا ورژن آتا ہے. یہی JUI کا بھی پرابلم ہے. تو ہو از ان چارج اس وقت, کس کی بات ہم سنیں؟ یہ ریاست کی طرف سے ایک ڈیزائن کے تحت ہی ہے آپ کے سامنے. اگر آپ دیکھیں تو میرے والد اس وقت کیوں ہے پابند سلاسل؟ سائفر کیس میں وہ بری ہو گئے, ہی از ناٹ کنوکٹڈ ان اینی کیس. 9 مئی کے جھوٹے مقدمات ہیں اس وقت, جن کیسز میں وہ جیل میں ہیں وہ لاہور کے مقدمات ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور میں تو وہ موجود ہی نہیں تھے 9 مئی کو, رائٹ. تو اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح پارٹی کو خان صاحب سے بھی دور رکھا جا رہا ہے, بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جب کبھی کبھی عمر ایوب صاحب جاتے ہیں, انہیں اجازت نہیں دی جاتی, کبھی شبلی فراز جاتے ہیں, انہیں اجازت نہیں دی جاتی. تو ہمارے لوگوں کو من پسند اور مرضی سے اندر ایکسس دیا جاتا ہے خان کو, اور مرضی سے ایکسس روکا جاتا ہے. تو آپ پھر مانتی ہیں کہ اس وقت ایک کرائسس آف لیڈرشپ ہے جس پہ؟ اٹس ناٹ اے کرائسس آف لیڈرشپ, آئی ووڈنٹ سے, بٹ میں یہ کہوں گی کہ ضرور ایک کرائسس آف کمیونیکیشن ہے, جو کہ ریاست کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح انہوں نے خان صاحب کو ان کی پارٹی سے الگ رکھا ہوا ہے. مجھے کیونکہ میں نے مولانا صاحب کی تو کانٹرڈکشن پوچھ لی حافظ صاحب سے, مجھے ذرا اپنا بھی اعتزاز سمجھائیں کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں بات کرنی کسی سے, پھر کہتے ہیں میں اچکزئی کو دے دیا ہے کہ وہ بات کریں پولیٹیکل فورسز سے اور سب کچھ.